اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے۔ یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں۔ انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں۔ تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واعظ جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے، ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا۔ نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے، یہ سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو۔ یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے۔ اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ، محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم، سالی نامحرم ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے، المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔ صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے۔